بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي افوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات قبولیت عبادت واسطے صلوات اپنے اپنے گھراں خیر برکت رحمت دے نزول واسطے اپنیاں دعائیں دی قبولیت واسطے اپنیاں اولاداں دی سلامتی واسطے اپنے مرحومین دی مغفرت واسطے صلوات بانیان معاونین مجلس اعضا انہاں دے گھراں خیر برکت رحمت دے نزول واسطے آفت مصیبت بلا وبا مرض محتاجی غربت تنگ دستی تو حفاظت واسطے انہاں دے تمام مرحومین دی مغفرت واسطے با آواز بلند صلوات ملت جعفریہ دی سلامتی واسطے چاچا جی سکون نال بیٹھے جڑا جتھے بیٹھے موج وچ بیٹھے ٹینشن نہ دے انہاں نوں نہ اسی دعا کرانی ہے تے نہ ساڈا دل کردا بھی ہنج کراں جتھے پرسکون لگدے ہو اوتھے بیٹھ جاؤ میں تواڈے آ کے دعا گواں تواڈا بانا عبادت ہے میں عرض کر رہا مظلوم دی حمایت واسطے ظالم دی ناکامی واسطے مکتب آل محمد دے تحفظ واسطے شہداء اسلام دی بلندی درجات واسطے ملک پاکستان دے استحکام سلامتی واسطے صلوات عادی براق حجت خدا جانشین مصطفیٰ وارث کربلا فرزند زہرا حضرت ولی عصر علیہ السلام دے ظہور دی تعجیل واسطے صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی هو اقرب الی من حبل الورید اللہم نور قلوبنا بولایت آل محمد الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین الذی قیل فی شأنہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین
الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وعلى وصيه ووزيره ومشيره وابن عمه وخليفته ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين مولا امیر علیہ السلام دیاں تھوڑی فضیلتاں پڑھ رہے ہیں جناب دے سامنے جیڑا جتے بھی بیٹھے ہے وہ پنجابی جناب پہ پڑھدا پہ عربی ہے تے میرا یقین ہے جو بے شک عربی سمجھ نہ آندی ہوئے لیکن سینے خوشبو ولایت علی ہوئے لفظاں دی تھوڑی تھوڑی سمجھ ضرور آوے دی ہدیہ بسم اللہ ہدیہ میں کرے نا توجہ تسا فرماؤ تھوڑی تھوڑی سمجھ آوے سے نا تو میں دعا کر چھڑیا الذي يوم فاتح الوحد والخيبر والبدر بير العلم والهنين إمام المشرقين والمغرب أبي الحسن والحسين الذي ضربته يوم الخندق افضل من عبادت الثقلين میں بسم اللہ کرا تھوڑیاں زندگیاں دا راز ہون بسم اللہ غور فرمائے سو دو چار لفظ اور عدیہ کرا الذي هو سید المطهر والامام المظفر سید المطہر دا ترجمہ ہے پاک اور پاکیزہ سردار امام المظفر دا مطلب ہے ووٹا نال بنایا ہویا نہیں اللہ دا چنیا ہویا امام والشجاع الخدنفر اب شبیر والشبر قاسم توبہ وسکر توبہ جنت نو آدین سکر جہنم نو آدین قاسم مولا علی دا لقب ہے جیڑا تقسیم کرن والا کوئی مشکل تا نہیں پیش آ رہی الذی قیلا فی شانہی یا لغم المحمن یا ناصر النبی یہ 4-17 قصیدہ پڑھدا ہونا میں اے میرا لکھی ہویا نہیں تو نہ میں کسی شاعر کو لکھایا اس قصیدے چراد اللہ دا زبان مصطفیٰ دی میدان خیبر دا قصیدہ علی توجہ تسا کرو ہدیہ میں کرا یا لغم المحمن یا ناصر النبی یا دافع النوائب یا قوت القوی یا فارق القطائب یا قاتل الغوی یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی سلامتیوں نے زندگیوں نے آباد رہو مالک ہر گھر آباد فرمائے ہر مشکل دور فرمائے ہر پریشانی دا خاتمہ فرمائے
بے اولاد جوانان اولاد عطا فرمائے، بے روزگار جوانان روزگار عطا فرمائے، بیمار مرد و مستورات نو صحت یابی عطا فرمائے، سوچی ہوئیاں دعائیں اللہ دی ذات قبول فرماوے، بانی محترم نو اجر عظیم عطا فرمائے، انہاں نو برکت ایمان عطا فرمائے، برکت اولاد عطا فرمائے، برکت صحت عطا فرمائے۔ خالق بے نیاز انہاں دے تمام مرحومین دی مغفرت فرمائے۔ فلسطین، کشمیر، یمن، لبنان جتھے بھی مسلمان ظالم دے ظلم دا نشانان مالک ظالم نو ناکام فرمائے، مظلوم دی حمایت فرمائے، اسرائیل امریکہ اور حمایت کرن والیاں مالک نابود فرمائے، اور مظلوم دی حمایت کرن والیاں دی ہمت حوصلہ طاقت اچ مالک اضافہ فرمائے۔ شہدائے پاکستان، شہدائے اسلام، شہدائے لبنان، سید حسن نصر اللہ رفقا جتنے بھی شہداء این مالک سب نو بلندی درجات عطا فرمائے۔ آقا و مولا حجت خدا علیہ السلام دے ظہور استعجیل فرمائے۔ قبولیت دعا واسطے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تعریف ہے اس خدا واسطے جیڑا مالک ملک ہے، خالق کائنات ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس دی ذات اچ بھی کوئی شریک نہیں، اس دیاں صفات اچ بھی کوئی شریک نہیں، اس دے افعال اچ بھی کوئی شریک نہیں، اور عبادت اچ بھی کوئی شریک نہیں۔ وہ اپنیاں طاقتاں دا آپ مالک ہے، ساری کائنات نبی امام اولیاء اوصیاء سارے اس دے محتاج ہیں، لیکن او کسے دا محتاج نہیں۔ سمجھ آ رہی نے گل دی؟ طاقتور ہے، کمزور نہیں، ایڈا طاقتور ہے جو اس دی طاقت کسی فوج یا اسلحے دے سبب نہیں، اس دی طاقت اس دی اپنی ذات اور اختیار دا حصہ ہے۔ اگر کوئی نالائق اللہ چیلنج کرے تو وہ عجیب کام کریں دے، نمرود نو مچھر کولو مروا چھڑیں دے، ابرا دے ہاتھیاں نو نکیاں نکیاں چڑیاں تو مروا چھڑیں دے۔ سمجھائندہ بیٹھے طاقتور بھی میں ہاں، صاحب اختیار بھی میں ہاں۔ تو وقت ڈھیر ساری کائنات اچ اللہ ایک مخلوق نال ڈھیر پیار کیتا، توجہ ہے؟ ساری کائنات کتنی ہے کوسی ضلع سرگودا نہیں جی، صرف پاکستان یا زمین نہیں، اس زمین تے کائنات دے وچ اتنی حیثیت ہے پوری زمین دی، شاید جتنی صحرا دے وچ ذرے دی حیثیت ہوئے، یا شاید زمین دی حیثیت سمندر اچ قطرے دے برابر ہوئے، باقی پوری کائنات اللہ وسائی ہے، خالی نیس رکھی، پوری مخلوقات پوری کائنات دے وچ ستاریاں سیاریاں چ بھی مخلوقات بنائیاں، انہاں ساریاں مخلوقاں نالو ڈھیر پیار کریں دے تا آدم دے بچڑے نال کریں دے، اولاد آدم نال کریں دے، انجی ہے نا؟ آدم دی اولاد نال اللہ ڈھیر پیار کریں دے۔ کوئی آدم دی اولاد ہی چو بیٹھے تو صلوات پڑھ چھوڑے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ساری مخلوقات ہی چو ڈھیر پیار اللہ کریں دے تا آدم دی اولاد نال کریں دے۔ تو وقت گلے بھی کیتے اس ڈھیر سارے جو تین میں وڈیرا بنایا، تین میں مخلوقات دا سردار بنایا، تیرے واسطے بہترین قانون بنایا، تیرے واسطے طیب طاہر نبی بھیجے ہیں، تیرے واسطے آخری سردار نبی بھیجیا، پھر اس نبی دے 12 سردار نائب بنا کے بھیجے تاکہ میرا پیارا بندہ بلدی ہوئی آگ تو بچ جائے، اس ملک چ رہن دی تربیت حاصل کرے جس ملک دے سردار حسن حسین ہے۔ اے اللہ تربیت واسطے نبی بھی بھیجیں، امام بھی بھیجیں۔ وقت بندہ نبی اور امام دی نہ مننے تے اللہ چنگا نہیں لگدا،
وقت حدیث قدسی شکوے کرے دا پیا اے آدم دیا پترا یا بنی آدم توجہ ہے نے اے اولاد آدم تن کی ہو گیا یہ اللہ دا شکوہ سناوا تو اے اولاد آدم تن کی ہو گیا تو جو صرف اوکھے ویلے میں سدیں دے کیا میں تیرا کریم رب نہیں ہاں شکوہ پہنچ گیا رے اللہ کے پیاد ہے صرف اوکھے ویلے میں سدیں دے کیا میں تیرا کریم رب نہیں ہاں تسی بھی اوکھے ویلے زیادہ بلندے ہو سو جلے اوکھی بڑے وقت اس ویلے ہتھوں آواز نکل دی ہے یا اللہ میں آدھا جتنی محبت نال بندہ اللہ نو ہسپتال اچ بہ کے بلند ہے اگر اتنی محبت نال گھر بہ کے بلایا ہسپتال وین دی لوڑ ہی نہ پاؤندی وقت آزمائشہ دیندہ ہے جو بھلے ہویا واپس آ جائے تو جو اوکھے ویلے میں سدیں دے جلے خوشیاں ہوندی ہیں وقت کوئی اللہ نے بلند ہے مثلا پتر پرناونا ہونے تا بہترین وی آئی پی پورے پنجاب دے چنے ہوئے میراسی بلندے ہو انجی ہے نا جلے خوشیاں ہوندی ہیں نا اس ویلے وقت مشورہ کیتا ویندہ ہے جڑے ٹاپ کلاس دے چنے ہوئے میراسی ہے انہوں بلایا ویندہ ہے ڈول بھی چنگا مار لے شرناب بھی چنگی سوادی کر کے وگائے جی تو اس ویلے وقت بندہ اللہ نے بول ویند ہے تو وقت گھر چرولے بھی تو نہیں نہ مک دے جی خدا تا بلیندہ نہیں پیا کریم شکوہ بیٹھا کریں دے اوکھے ویلے جو میں سڑیں دے کیا میں تیرا کریم رب نہیں ہوں وقت اگو آدھا پیا کہ نہیں ویکھیے جو میں گناہ دے سبب تیریاں اکھاں اندھیاں کیتیاں ہو کر سکتا گناہ تو روکیا سنو جیو جیو سنو سمجھو 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 آدھا پہ کدائی ویکھیے جو تیرے گناہ دے سبب میں تیریاں اکھاں انیاں کیتیاں ہوں یا میں تیرے ہاتھ پیر تروڑے ہوں یا میں تیری زبان گنگی کیتی ہوئے تو گناہ کرے نے میں لکا لینا تو نیکی کرے نے میں پھیلا دینا انج ہوندہ نیکی مشہور کر دے دے گناہ لکا لین دے سنبھلیا ہے اللہ کے کرے دے گناہ لکا لین دے چھپا لین دے نیکی مشہور کر دے دے تے اے گناہ لکاؤن والا کام صرف آپ نہیں کریں دا بلکہ جیڑے قانون انسان واسطے بھیجیں اس دے وچ لکھیاس جو اپنے آپ نو مومن صدواون والا اگر تیرے سامنے کوئی مومن غلطی کرے گناہ کرے خبردار اکھی نال ویکھ کے اس دا گناہ لوگن دساونا عبادت نہیں بلکہ لکاونا عبادت ہے لوگاں کیا دیو ساڑھے سامنے جو کوئی بندہ غلطی کر لے اسی لکا لساں یا او جوانوں فیس بک کا لے آؤں جی کوئی نہیں لکاونے چاچا توڑا دور تے چلو ایک حکے دی نڑی دے سجے کھبے پھردا رہندا آئی نا تے آج کل جیڑا میڈیا لے آئی وندن بدماشیاں لے کے بھئی ذرا بندہ تھڑکدا ونجے غلطی کریندا ونجے او ہو حرام ہے نے توجہ میں کی آکھیا جے تائی مومن دی توہین والی پوسٹ تیری فیس بک انسٹاگرام یوٹیوب دی زینت بڑی راسیہ اللہ دی لعنت وسدی راسیہ تین کیا اختیار دیتا مومن دی توہین کرن دا ستار العیوب پہ آدھا ہے اگر ویکھ لے لکا کیا کیاس کئی زیادہ سیانے ہونے اگر کوئی بندہ روکے بھائی نہ کر یار آدھا نہیں میرے سر تے قرآن رکھو میں اکھی نال ویکھے ہیں
ایوا قرآن آدھے ہو اللہ لعنت کری اکھی نال ویکھیے ہی سچ دسیندا پیاں اسن غیبت آدین اکھی نال نو ویکھیا کوڑ مریندا پیاں اسن تہمت اور بہتان آدین غیبت بھی حرام ہے تہمت بھی حرام ہے اس سے بیماری تے قابو پا لو تے ڈھیر سارے مسئلے حل ہو ویسے یاد رکھ لے دین چار عبادتاں مک نہیں ویندا چار عبادتاں کرن دا نام دین نہیں اگر بیدار بیٹھے ہو ساڈے کول تے انجے نہیں مشہور بھائی جیڑا مسجد روزانہ دے گھنٹہ ڈیڑھ گزارے ہو آدھے میرے تو وڈا دیندار ہی کوئی نہیں کوئی ماہ رمضان دا چند چڑھ دے تے دیندار بڑھ ویندے تو دوئے کھندے ہی نہیں جو میں 3 روزے رکھی ودا کوئی اگر 2 من زکاة دے چھوڑے تو اپنے آپ نو آدھے میرے جیا سخی کوئی نہیں تے میرے جیا دیندار ہی کوئی نہیں کوئی مجلس کرا لے تو آدھے میرے جیا عزاداری کوئی نہیں کوئی عزاداری چاہ ویندے تو آدھے میرے تو وڈا امام حسین دا مکانی کوئی نہیں خیال کرے آئے چند عبادتاں دے مجموعے دنا اسلام نہیں اسلام انسان دی پوری زندگی گزارن دی رہنمائی دنا ہے رہنمائی دنا ہے رہنمائی دنا ہے رہنمائی کوئی گل سمجھ آئی یا نہیں آئی جی بڑا نیک ہے کہ ہے ماشاءاللہ ایڈی وڈی داڑھی بڑا نیک ہے کہ ہے متھے تے محراب ہے بھائی بڑا دیندار تے پکا مومن ہے کہ نظر آئے جی سارے روزے رکھے یہ جزیات ہیں پھر اگا اوکھا مرحلہ معاملات ہیں کسے دا دین پرکھنا ہوئے او دیا نمازاں روزے عبادتہ نہ ویکھو اس دے معاملات ویکھو اخلاقیات ویکھو جو لوگاں نال اس دا رویہ کیویں دے تے لوگاں نال معاملات کیویں دے ہے جی راتی 3 بجے مسجد دبوہ بن کے اندر وڑن والے تہجد دی نیت نال تے ادھے دعانے دے پیسے دینے ہو پریشان ہو گئے ہو اور کچھ نہ ہوئے تھوڑے علاقے دے دکاندار تے مظلوم ہے نہیں ہے یہ او چیزاں جڑیاں ساڑھے معاشرے چ دین سمجھی ہی نہیں ویندیاں وہ ایک مومن آؤ آدائی بھی میں پاکاں دیاں روحاں تو پہلے مجلس وچ ویندا ہونا انہاں دیاں روحاں آن تو پہلے تے انج دا کوئی عزادار ہوئے پاکاں دیاں روحاں تو پہلے صبح 6 بجے آیا بیٹھا مجلس 9 بجے شروع ہونی ہے تے معاملات دے وچ ٹردی ہوئی ٹرالی چو گنا بھی نہ چھوڑے ایک بھی کافی ہے ایک بھی اگر ٹردی ہوئی ٹرالی چو گنا چھک لے وہ دے واسطے کافی ہے بڑا بہترین اپنے آپ نو مومن صدویندہ ہے لیکن گواڑیاں دے پٹھے چوری کرنا اپنا حق سمجھے دے آج کل بھون دے اوکھے دے آڑے آئے ودے پانڈ بھون دی بن کے اپنی مجین کھوا کے چوک کے جمراتی پیو مادہ فاتحہ دیوانا لبی آدھا ہے میں علی دا شیعہ کیسے شیعہ ہو میں تو ترجمہ کر دے ہو میرے بھائی میرے دوست میرے بزرگ میرے عزیز آکھن دا مطلب یہ ہے جو دین 4 عبادتاں چ محدود نہیں 15 سال تو لے کے مرد واسطے قبر دی دیوار تک 9 سال تو لے کے قبر دی دیوار تک مزدور واسطے 14 دی غلامی اور تابعداری زندگی گزارن دا نام دین ہے 14 دی تابعداری اپنے آپ نو نمبر دیو توجہ 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 اپنا آپ امتحان لیو دوئے چھوڑ دیو اگر دوئے دا ذکر کرے سو تا گناہ نے غیبت ہے وطا دا
یہ وہ گناہ ہے جڑا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. آؤ پریشان ہو گئے ہو؟ اول تو ساڈے معاشرے جس نو گناہ سمجھے ہی نہیں ویندا. مرد شاید ولا ویندے ہون مستورات فیس بک والے انہاں تے چاہیدا ہوندا محفل دی گرمی تے فیس بک دیاں لائکاں. کہ فائدہ تیرے اس میڈیا دا جڑا تیرے واسطے جہنم دا بالن بن جائے. میں وت وت آدا پیاں توہین مومن دی غیبت کرن والا تہمت لاؤن والا بہتان لاون والے نو اللہ بھی معاف نہیں کریں دا تے 14 شفاعت نہیں کریں دے. متے کوئی بندہ اٹھ کے میرے تے سوال چکرے کیا اللہ غفور و رحیم نہیں؟ کیا اللہ علی کل شیء قدیر نہیں؟ بے شک ہے علی کل شیء قدیر ہے لیکن عادل بھی ہے. اس دی عدالت دا تقاضا یہ ہے جس مومن دی توہین کیتی ہے غیبت کیتی ہے او معاف نہ کرے خدا معاف نہ کرے. سیا او سوکھیاں جنتا بناؤ والے ہو ذرا غور کرو نا میرے پاسے. کچھ تہاڈی بیڑی اسی بھی بورڈ چھڈی ہے اپنی مجلس بناؤ لگے آ کے ابھی دو یا چاہ کے نعرہ مارتے قبر چلی آ کے تین چھڑا لے سی. تو جناب یہ اچا نعرہ ماریا جو سائیاں دا لنٹر بھی پاڑ چھوڑے ہنج کر کے میں جنت پہلے ویسا. پھر اپنی کوکاں بدھاؤن واسطے مارکیٹ اپ کرن واسطے تین آکھیا ایک ہنج تو وہاں تے جنت آؤ کھلی ہے. اگو یہ نہیں دسیا 14 نال وفاداری بھی واجب ہے. اگو یہ نہیں آکھیا جس دا نعرہ مریندا پہ اس علی دا آکھا مننا بھی واجب ہے. اگو یہ تو دسیا ہی نہیں جس حسین دی مظلومیت تے ہانج وہندا پی ہے اور اس ہانج دا وعدہ جنت کیتا گیا. اس نال جنت دا وعدہ ہے جڑا حسین دے مقصد نال مخلص ہے. جڑا مقصد حسین نال مخلص نہیں وہ بامی ٹکرا مار کے مر جائے. حسین مولا تے ایک مقصد لے کے آیا کربلا. اتفاق کریں دے ہو مقصد لے کے آیا یا بے مقصد آئے؟ کوئی ایڈا عظیم مقصد تے آئی نہ جس دی خاطر اپنی جان قربان کر چھوڑی نے. ذرا توجہ کرے ذرا توجہ کرے ذرا توجہ کرے بھائی جیڈا مقصد عظیم ہوئے اس نو بچاؤن واسطے ایڈی قربانی عظیم ہوندی ہے. عظیم ترین قربانی زمانے دا امام حجت خدا نائب رسول سردار جنت امام برحق اپنی قربانی دین واسطے تیار بیٹھے. اے کمزور مقصد نہیں عظیم ترین مقصد منے دے ہو. ساری اولاد آدم قتل ہو جائے اتنا نقصان نہیں جتنا امام دے قتل دا نقصان ہے. او مقصد تے غور کرنا جس مقصد تے امام قربان ہوں دے پہ واتے سو اگلا قدم صرف امام اپنی ذات دی قربانی دے کے منزل شہادت حاصل نہیں کی تھی. جڑی امام تو بعد علی قربانی آئی اے امام دی قربانی تو بھی وڈی قربانی آئی. جڑی شہادت امام تو بعد قربانی مخدرات عصمت عطا کی تھی آئی. غور کیتے ہی جو مقصد کیا ذکر دے نال فکر بھی ضروری ہے. میں تا اپنے آپ نو مشہور کرن واسطے تناب چھڑے سا جو مقصد رومنا ہے نہیں. رومنا گریا کرنا مجلسہ ماتم نوہ اس دروازے کربلا چ داخل ہو کے مقصد حسین سمجھن دے. انجمن دے ذریعے داخل ہو لیکن شرط ہی مقصد حسین سمجھ. ماتمداری دے ذریعے کربلا چ داخل ہو لیکن شرط ہی ہے مقصد حسین سمجھ. مجلس دے ذریعے داخل ہو کربلا چ ونج کے تیرے تے واجب ہے مقصد امام سمجھ. کوشش کیتی نے. چلو میں سادے لفظ دسنا چاہ ساڈی قوم دے بچے کو پوچھیا جائے نا امام حسین کربلا کیوں آئے وہ آکسن دین بچاون آئے. انجی ہے کوئی کسی نے اختلاف ہوئے اس گل تے. مقصد امام کیا دین بچاونا. نال اور میرے پڑھو نا بھائی تاکہ تو سمجھ آئے.
کربلا چ مولا دی شہادت دا مقصد کیا دین بچاونا. بچایا نے یا کوئی نہ کہندے واسطے بچائے نے بولے ہے ساڑھے واسطے پکی گل ہے. سوکھا بچائے نے یا اوکھا بچائے نے. ہن میں تیرے ایمان دا امتحان لینا, تیری عدالت دا امتحان لینا. جیڑی شے اوکھی بچا کے کسے دے حوالے کیتی جائے اگو اس بندے نے بے قدرہ ہونا چاہیے یا قدردان ہونا چاہیے. ہن اپنے آپ تو پوچھ تین حسین دی شہادت دا کتنا غم ہے, مقصد امام حسین نال تو کتنا مخلص ہے, کتنی قدر کیتی ہے اس دین دی جس دین تے حسین آپ بھی قربان ہویا اور اس پاکیزہ خاندان دی مستورات دے پردے بھی قربان ہوئے. کتنی قدر کیتی ہے دین دی. کیا تیرے گھر دین ہے؟ اگر دین کوئی نہیں تو وقت حسین بھی کوئی نہیں. کیا تیری ذات وچ دین ہے؟ اگر تیری ذات وچ دین کوئی نہیں تو وقت تیری ذات وچ حسین بھی کوئی نہیں. کیوں؟ دین دا نام حسین ہے. پریشان نہ ہویا ہے, پریشان نہ ہویا ہے. محافظ دین دا نام حسین ہے. اگر تو حلال حرام دی تمیز کرے نا تو تیرے کول حسین ہے. اگر تو معاملات دی پرواہ کرے نا تو تیرے کول حسین ہے. کیونکہ پاک امام سجاد علیہ السلام دربار شام دے وچ فرمایا اللہم صلی علی محمد, جس ویلے یزید امام دے خطبے روکن واسطے اذان شروع کروائی آئی. ذرا غور کرے آئے, توجہ کرائی نہ منجے. امام علیہ السلام دے خطبے روکن واسطے یزید وقت تو پہلے آذان دیوائی آئی. جو اے دین دے محافظ ہیں احترام آذان اچ خاموش ہو ویسن. انج ہویا توڑے بے وقتی آئی لیکن آذان دے احترام اچ امام خاموش ہوئے. تے جس ویلے مؤذن آکے اشہد ان محمد رسول اللہ, اس ویلے امام مؤذن واقعہ ذرا ایک منٹ رکی اور رکیا. ہون فرمیندے رو یزید ہون دس اس اذان جس محمد دا نا ہے اے تیرا نان ہے یا میرا نان ہے؟ ایتھے یزید دا سر جھک گیا. ایتھے تیرے امام فرمایا اے اذان میرے بابے دی کامیابی دا اعلان ہے. کتنی واری روزانہ حسین دی کامیابی دا اعلان سن دیو, کتنی واری توڑے کنہ تے آواز آن دیا اشہد ان محمد رسول اللہ. کامیابی دا اعلان سن کے وقت مقصد حسین والے پاس سے قدم ویندے, مسلح والے پاس سے قدم ویندے یا نہیں ویندے؟ کیوں نہیں ویندے؟ وینے چاہیے. اگر حسین نال مخلص ہیں تو مقصد حسین نال بھی مخلص ہونا چاہیے. میں تو پہلے عرض کیتا جو ممبر دیا کچھ غلطیاں ایسیاں جڑیاں لوگاں دین بنا لیاں, انہاں غلطیاں جو ایک وڈی غلطی یہ ہے جو مجلس دی قضا کوئی نہیں تے نماز دی قضا ہے. یہ بھی کسے ماری تے انجے بونگی ہے نا, کوئی عقل مندہ والی گل تے نہ کیتی. کیا کیتا وجہ کے بنی بھئی ساڈا ٹائم پھسے ہویا اگلا وارا چکدا پیا بانی آدھا جی نماز نہ پڑھ لئیے تے اسی آکھیا بھائی نہیں نماز دی قضا ہے لیکن مجلس دی قضا کوئی نہیں, میں نے پڑھا تاکہ اگلا کھڑا ہوئے. یہ ہے فکر حسین نال بغاوت, فکر حسین نال بغاوت. وقت پکی ہو گئے ہو جو وقفہ کیتے ہیں ساڑی مجلس خراب ہوندی, اس گل تے مضبوط ہو گئے ہو. تو انہیں خیال نہیں آیا جو کربلاچ اگر نماز دا ٹائم ہوندے امام حسین دین دی بقا واسطے جڑا جہاد پہ کریں دیا, ابو سمامہ سیداوی دی درخواست مشورہ عرض کی تھی مولا نماز یقیناً کسی دی قضا نہیں ہونی لیکن میری درخواست یہ ہے جو اے ذرا جہاد کربلا روک کے با جماعت تھوڑے پیچھا نماز پڑھا, یہ ساڑی حسرت ہے.
نماز خوف اگو مسائل میں فقہ دے مسائل نہ وینا چاہتا. کیا امام حسین جنگ روکی؟ نماز با جماعت پڑھائی یا کوئی نہ؟ اے نہیں جو کوئی پرامن امام جنگ روکی ہے، پرلیاں نہیں روکی. ادو تیر آندے پہ امام دے دو جانثار جناب سعید اور زہیر ابن کین امام دی ڈھال بن کے کھلوتے. ڈھال دی سمجھ آئے نے؟ امام اگا دیوار بن کے کھلوتے. جیڑا دشمن تیر مریندا ہی دوڑ کے سینے تے لیندے آن. جہاد رکیا پیا، نماز جاری ہے. جانثار اگا ود ود کے سینہ کریں دے پین جو حسین مولا دی نماز اچ خلل نہ آوے. ادو نماز مکی، ادو انہ دو جانثاراں دی زندگی مکی. فوراً بعد امام دوڑ کے سر چاہ کے زانو تے رکھیا. ایو کچھ پوچھیا نے حل وفیتو یا ابن رسول اللہ، کیا اساں وفا کر چھوڑی؟ اولا فرمایا میں تھوڑی وفا تے ناز ہے، فخر ہے. او میرے دوست، میرے بھائی، میرے لائق عزت بزرگوار، ذرا سوچ. زمانے دا حسین اج ہے، غیب دے پردے چ بیٹھا نے، ظہور امام قریب ہے. زمانہ اپنیاں شرارتاں دے عروج تے ہے، ظالم ظلم دی انتہا تے پہنچ گیا. شاعر اللہ دی توہین جاری ہے. دین دے خلاف منظم صف بندی ہو چکی ہے. اسلام دے خلاف دجالیت دا ذہن تیار ہے. لیکن زمانے دا حسین اجے بھی انتظار اچ ہے. ظہور ہونا ہے امام دا یا کوئی نہ؟ پکی گل ہے. کدن ہونا ہے؟ ہونے بھی ہو سکتا کہ امام توڑا کیا تھا. اگر ہونے امام دا ظہور ہو جائے کیا اسی تیار بیٹھے ہیں؟ کیا ساڑھے اندر وہ حوصلہ آیا جڑا زہیر ابن کین دے اندر آ؟ کیا ساڑھے اندر وہ حوصلہ ہے جڑا جناب سعید کو آ؟ کیا ساڑھے اندر وہ جرت ہے جڑی جناب حبیب ابن مظاہر جیسے بڑھڑے کو لائی؟ کیا ساڑھے اندر اتنا قوت فیصلہ ہے جیڑا جناب ہور کول آ؟ ایک پاسے حکومت دیا تمام تر سہولتہ ٹھوکر مار کے امام دے قدمہ چایا. یہ فیصلے دی مضبوطی دی علامت ہے جو باطن نو چھوڑ کے حق پرست بنے آ. کیا اسی ایسے سمجھوتے کرن دی صلاحیت رکھ دے ہاں؟ امام آوے کیا نصرت امام واسطے ساڑی تربیت ہے؟ میرے سوالات ہیں. میں کوئی جناب نو اوکھیاں گلاں تے نہ پہ کرے دا. میرے بیٹے بیٹھ جا، دوبارہ نہیں اٹھنا. میرے شہزادے تھے بیٹھ جاؤ. بار بار اٹھنا توہین ذکر ہوندی ہے. ذرا غور کرے ہے. میری گل ذہن تو لے تا نہیں گئی. میں کی آدھا پیا صفحہ لگ چکی ہیں، میدان سج چکا ہے. باطل یک مشت ایک پاسے ہو گیا ہے. ہن کلمے شلمے دی لوڑ نہیں. حق اور باطل دا نکھیڑا پیا ہوندا ہے. صرف کلمے تے گل مکدی تے اللہ سورہ منافقون بھیجن دی لوڑ ہی کوئی نہ آئی. ایک کافر اور مسلمان دی گل نہیں، اے ظالم اور مظلوم دی گل ہے. آج مظلوم صد مریندے پہ، طاقتور لوگ، مالدار حکومتاں اپنی عیاشش مصروف ہیں. مظلوم دی گل کو سندا پیا. کیا اے وقت ظہور نہیں تو اور کیا ہے؟ اور میرے عزت دار مومن عزادار مظلوم کربلا، میرا سوال ہے جو اتھے ہی کھڑا ہے، اگر ہونے امام دا ظہور ہو جائے کیا میں حمایت امام کرن دی تربیت صلاحیت رکھ دا؟ تے پھر کدن کون کرے سی تربیت؟ میں دو چار لفظ جناب دی رہنمائی واسطے عرض کر چھوڑا. پہلے تے اپنی انا ختم کرو نا. انا بہت بڑی رکاوٹ ہے دین دے وچ. انا قربان کرے سو تا اطاعت دی کیفیت پیدا ہو سی. انا ذرا غور کرے ہے. دوجا
اپنے تے لازم قرار دے، کم از کم امام دی حمایت دے معیار تے پورا اترن واسطے کم از کم شریعت محمد دا واجب ادا کر، حرام چھوڑ دے۔ یہ پہلا قدم ہے، پہلا قدم ہے۔ یہ کرنا ہے، واجب ادا کرنا ہے۔ تھوڑے جے واجبات ہیں جنہاں ضروری کرنا، کچھ کام حرام ہیں جنہاں چھوڑ دینا۔ کیا یہ کر سکتے ہیں یا نہ کر سکتے تے قدر کرساں جلے حضرت اسرائیل آوے سی، یہ جواب دساں ون کہ اس خدا نو پاک اللہ پوچھ لے جو میرے حسین ایڈی وڈی قربانی کر کے تین حلال حرام دی تمیز دیوائی آئی، حق اور باطل دا نکھیڑا کیتا آئی، تین خالص دین دیتا، تو اتنا بھی نہ کر سکیا جو واجب ادا چکرے حرام چھوڑ دے میں؟ کدے گئے ساڑھے دعوے؟ پہلی گل واجب ادا کرنا، دوجی حرام چھوڑنا۔ اس تو اگلا قدم بھی ایک چال ہے، جس نو اللہ عبادت قرار دیتا ہے، جس کام نو بھی، وہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، مجلس ہے، ماتم ہے، ذکر کرنا، ذکر سننا، جس کام نو بھی اللہ دی طرف عبادت دا نام دیتا گیا، اس دے وچ خلوص پیدا کر، لوگاں دی پرواہ کرنی چھوڑ دے۔ ایک یہ کہ سن آکھن دینے، ایک یہ سوچے سن سوچن دینے، لوگ عجیب عجیب گلاں کرسن کرن دینے۔ جلے تیرے میرے آقا مولا امام برحق علی ولی فرمایا ساری دنیا میرے تے ناراض ہو جائے، مخالف ہو جائے، میں فرق کوئی نہیں پاؤندا، جو خدا میرے تے راضی ہے۔ اگر ساری دنیا میری تابعدار ہو جائے تو خدا ناراض ہے تو وقت اے زندگی دا فائدہ تا کوئی نہ ہویا۔ اے جیڑی گل میں دسی وینا یاد کر لے سو، جیب ہے نے جیباں، یہ میری گل جیب وچ پا لوے ہے، یہ مکن والی نہیں ہے، جتھے بہو اس نو پھیلاؤ۔ 12ویں امام دا ظہور آن والا نے، کم از کم واجب ادا کرو، گھر ون کیوں واجب ادا کرنا ہے، حرام چھوڑنا ہے۔ انا دی نہیں مننی، لوگ کی آکسن انا مجبور کر دی پئی نا، لوگ کی آکسن ساڈا رواج نہیں، ساڈی رسم نہیں۔ جتی دے تلوے تلے اپنیاں رسماں پامال چکار تے سر دے متھے تے محمد دا دین چا رکھ۔ ظہور امام تو فوراً بعد جس نو امام بلے سیا او تو ہو سے، متھے تے دین چا رکھ تے رسماں نو جتی دے پیراں تلے رون چھوڑ تے مسل چھوڑ۔ بندے کی آکسن چھوڑ دے، خدا کی آکسی ذہن وچ رکھ لے۔ میں تیوا کو جی پڑھنا تے پڑھ چھوڑیا، جو آکھنا چاہندا اس آکھ چھوڑیا، جو سمجھاونا چاہندا اس۔ میں امید ہے تسی سمجھ لیا، نے سمجھا تے میں دہرا دینا، جتوں گل نہیں سمجھ آئی میں دہرا دینا۔ میں آغاز مجلس چاہ کے جس ویلے بزرگوار آدھے پیان بھی کٹھے سارے اگا گا جو، میں جتھے بیٹھے پرسکون بے کے میری گل سمجھ لے، یہ میری کامیابی ہے۔ سمجھ کے اس سے عمل کرے۔ کوئی نہ دنیا تھوڑی جئی نے، نہ اس دیاں لذتاں ہمیشہ رہندیاں، نہ اس دیاں تکلیفاں ہمیشہ رہندیاں۔ مولا علی بھی تینے گل سمجھائی آئی لیکن سمجھ نہیں آئی۔ مولا فرمایا آئی لذت دی خاطر گناہ نہ کر، لذت تھوڑی دیر بعد مک ویسی آ تے گناہ دی نحوست قائم رہ ویسی آ۔ وقت فرمایا نے تکلیف دی خاطر نیکی نہ چھوڑ، تکلیف تھوڑی دیر بعد ختم ہو ویسی آ تے نیکی دی برکت باقی رہ ویسی آ۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے پتروں، اتھے اس واسطے آئے بیٹھے ہیں جو مولا حسین نال اظہار یکجہتی کر رہے ہیں کہ اسی مولا حسین دے نوکر ہاں۔ ایوہ گل دا دوجا ترجمہ بندا ہے جو اساں 12ویں امام دے نوکر ہاں۔ ظاہری بات ہے جڑا مولا حسین دا نوکر ہے، سچا نوکر تو وہ ہے نا جڑا 12ویں دا بھی نوکر ہے۔
یہ اظہار کرن آیا تے وقت ہن اس تے پکے رویے چنگا نوکر وہ ہوندا ہے جڑا سائیاں دا آکھا منے جڑا سائیاں دا آکھا نہ منے وہ چنگا نوکر نہیں ہوندا تے پہلی گل جڑی 14 تین سمجھاونا چاہندے کہ تیرے کولو میرے پاسے میرے پترو میرے پاسے ویکھ میرے پاسے جڑی گل تین سمجھاونا چاہندے جس تے عمل کراونا چاہندے وہ یہ ہے شریعت محمد دا واجب ادا کر حرام اللہ دے قانون تبدیل کرنا چاہندا آ یزید دے اگاں رکاوٹ کوئی نہ آئی بڑے بڑے قداور بنیا یزید دی بیعت کر کے تے یزید دے اگاں سر چکا لیا وقت ایک آواز بلند ہوئی آئی حال کربلا دے سردار دی آواز بلند ہوئی آئی جو میں جیا یزید جے دی بیعت نہیں کر سکتا یہ گل سمجھ آ گئی کیوں آکھیے مولا سلوات پڑھ لو بسم اللہ اللہ کی عزت برادر بزرگوار علامہ سید سبطین حیدر سبزواری صاحب ساڑھے بڑے بھائی قابل احترام عالم دین خدا انہاں زندگی دے وے قوم واسطے ڈھیر سارا کام کرن والے محنت کرن والے یقیناً ہر فرد کو اللہ پوچھی جو تو میرے دین واسطے اور دین دے تابعداراں واسطے کے کیتا وہ جواب ہر بندے دینا پوسی جی گل میں جناب نو دستا پیاس ہوئے آئی یزید واسطے اسلام دے اللہ دے قانون تبدیل کرن دے اگاں کوئی رکاوٹ نہیں وڈے وڈے قد آور لوگاں یزید دی سامنے سر چکا لیا حسین فرمایا میں جیا یزید جیسے دی بیعت نہیں کر سکتا یہ پہلا لفظ آ مولا دا یزید دے خلاف آخری لفظ کیا نے جلے عمر سعد آکھیا نا جو یزید دی بیعت کر لے ہو تو ان بہن کچھ مل سی مولا حسین نے فرمایا ظالم دی اطاعت ذلت ہے ہاتھ من الذلہ اور ذلت آل محمد تو دور ہے ظالم دی حمایت ذلت نے وقت آدھا پیا ذلت نے عزت ہے آل محمد دی اطاعت کرنے کلے مولا حسین چند افراد نہ رل کے اپنے زمانے دی کیوں نو میرے پاس ویدے پہ کیوں نو میں تو ان گل دسن آیا میں آخری جملہ پہ آتا ذرا غور کر لے حکلے مولا حسین چند ساتھیاں نار رلا کے زمانے دی سپر طاقت یزید دے سامنے مطمئن ہو کہ اللہ دے دین دے دفاع واسطے کھڑے یہ فیصلہ کیتی بیٹھے میں اپنے پتر کو آ دے ساں لیکن دین برباد نہ ہون دے ساں اٹل فیصلہ کیتی بیٹھے میرے بھرا کچھ دن تک کس میں لیکن اللہ دے قانون تبدیل نہ ہون دے ساں اپنے آپ نو بھی آکھیا ہوسس جو میرے بدن دے ٹکڑے ہون دن تا ہو وین لیکن میں اپنے نانے دے دین نو یزید جیسے حکمرانہ دے تابع نہ ہون دے ساں تے اگلا خیال جڑا کیتاس تے اگلی سوچ جڑی حسین سوچی آئی وہ یقیناً مشکل ہے اپنی شہادت تو بعد سوچیا ہوسس میریاں بہناں دے برکے لان دن تلے وین اسی نبھا لساں قیامت تک آون والی امت میرے نانے دے دین تو محروم نہ ہوئے بات کے سمجھیں دے ہو کس سے بھی ہستی قربانی دین لگیاں کوئی کمزوری ظاہر کی تھی نہیں بلکہ حسین دی قربانی نہ لو حسین دی بہن دی قربانی وڈی آئی اوکھی آئی حسین مطمئن ہو کے شہادت قبول کی تھی اس ویلے اوکھی بن گئی زہرا دیاں دیاں تے جلے ہکے
وقت دو جا لوٹی پہ گئی. ایک پاسو بھرا دی میت لٹیندی پئی آئی, دوجے پاسو بھیڑاں دے خیمے لٹیندے پے آ. میں بسم اللہ کرا, میرا پتر بے وقت کیمرے آلیا زندگی ہوئی انشاءاللہ. میں دو دکھے لفظ پڑھ لواں. ایک پاسو بھرا دی میت پہ لٹیندی ہے, دوجے پاسو بھیڑاں دے خیمے پہ لٹیندے آ. او میں کائنات قربان کرا او خیمے جنہ تے تطہیر دی چھاں آئی. او میں کے کرا زمانے دا, کوئی محمد دی دھی دا گھر پیا جلیں دے, کوئی علی دی دھی دا گھر پیا جلیں دے. کہ کرا میں توڑے کلمیاں دا, محمد دی دھی بھی روندی ہوئی ٹر گئی, علی دی دھی بھی روندی ہوئی ٹر گئی. پیغمبر تا یہ گل سمجھائی آئی جو زہرا میرا ٹکڑا ہے, اگر زہرا تکلیف چاہے تو میں محمد تکلیف چاہاں. وت زہرا تو بعد ثانی زہرا, بے شک سیدہ زہرا دے بصائب جگر چیر دے دیں, لیکن اتنا آدھا زہرا دے سر تو چادر ہکو وار ڈھلی آئے. جلے سلیم ابن قیس آ کے پوچھیا نا سلیمان, میں نے پتہ لگ گیا جو لوگ بغیر اجازت بطول دے گھر گئے. سلیمان تڑپ کے آکھیا گل اتھو تائی نہیں مکی, جڑے لے میں پہنچا اس ویلے زہرا دی چادر ڈھلی ہوئی ہے. میری لاکھ جان قربان, بڑے ظلم ہوئے لیکن زہرا دی چادر ہکو واری ڈھلی ہے. اے زہرا دی دکھی دی ثانی زہرا شریکت الحسین, اس ویلے کیسی قیامت ہو سی جلے ظالم دا نجس ہاتھ چادر تطہیر چایا. منتا کر کے آ دیا میری چادر نہ لہا, میں وڈی پردہ دارا, میری چادر نہ لہا, میں نبی دی دھیاں. استاد العلماء ملک اجاز حسین قبلہ اللہ صحت شفا عطا فرمائے, انہاں دا بڑا دکھا جیا جملہ وہ فرمیندیاں, خالی ذہن کربلا نہیں آئی. علی دی دی خالی ذہن کربلا نان آئے. تربیت لے کے آیا, پہلے نانے وت بابے وت بھراواں دسیا جو چادر قربان کرنی پوسی. اگر خالی ذہن آئی ہوئے آ جی میں چادر لتھی آئی اٹھائی مر وجے آ. میں دارین قربان کروں, صرف چادر لتھی نہیں ایک واری, وہ دوبارہ کسے چادر دیتی نہیں. اوکھے سوکھے رات تا گزر گئی, جڑے لے 11 محرم دا دن چڑھیا اس ویلے تڑپی آئی دھی علی دی. میں آدھا صرف علی دی دھی نہیں تڑپی, میرا 12واں غیب ہی تڑپیا. او فرمیندہ 11 محرم آئی چٹا ڈیاں, علی دیاں دھیاں دے کھلے ہوئے وال آئے. حالت آئی جو ایک بی بی دوجی بی بی دی کانڈ دا اولا بنایا, دوجی بی بی دی کانڈ تے تریجی بی بی آئی. یلوزنا بعضہن بے بعض, جڑے پاسے ایک بی بی مڑ دی آئی باقی ادائی تے مڑ وے دیا. میں دارین قربان کرا, لفظ سمجھ لوے تے میں دعا کرے آئے. دکھا لفظ پہ پڑھدا ہنج آوے تاکہ قبولیت دعا ہو جائے. یہ جتے حسین دے صحابیاں قربانی دیتی نا, جناب مسلم بن اسجا, جناب حبیب زہیر, انہاں دیاں قربانیاں دے نال بعض اصحاب حسین دے نال پردادار بھی آئیاں آن. انہاں اپنے اپنے مردان دی شہادت تو بعد زہرا دی دھی واسطے قربانی دیتی. او کیڑی جتھے علی دی دھی باندھی آئی اے چودھاروں آ کے بہ ویندیاں. انج باندھیاں ان جوڑے کھڑا لڑے کھیتا ساڑے تے نظر پوے زینب دا پردہ بچ جائے. اللہ اکبر, اجرکم اللہ. رون آوے تا دعا بھی مانگ لوے ہے.
عزت والے یارا محرم آئی چٹڑی علی دی دی آئی چوداروں مستورہ بیٹھیاں ہیں سوچے دی پئی آئی لوگ اعلان بدے کریں دن شام وجنا ہے ہائے ہائے یا سوچے دی پئی آئی سفر طویل براد قاتل نالے ہائے میں دارین قربان کر رہا ہوں میری حالت ہے جو کھلے ہوئے والین اللہ جانے سفر کی میں ہو سی سچے دی پئی آئی کاش چادرہ بلا دے میں لازوں کا پیا پڑھنا چادرہ دے بارے سچے دی آئی اتنا ایک گھڑی آ سٹی ہے یقیناً بھی سمجھے جو چادرہ بلا دیتیاں نے جلے بی گھڑی کھولی ہے اس گھڑی جو چادرہ نہیں رسیاں برآمد ہویا اللہ اکبر مرحبا اجرکم اللہ اللہ تیری ایک کے کہاں جا ایک کے کہاں قبول فرمائے گھڑی جو چادرہ نہیں رسیاں برآمد ہویا رسیاں چاہ کے پوچھ دیا سجاد انہا رسیاں دا کے کرنا ہے اللہ اکبر لفظ سمجھائے تو میں دعا کرے دو یا ترے منٹ زندگی درال ہوگی سجاد بچڑا انہا رسیاں دا کے کرنا ہے رلئی غیور امام رو کیا دے اماں انہا نہ ہتھا چھپاونا ہے اس ویلے تڑپ کیا دیئے میں دو دیکھ میں علی دی دیا میں زندگی اچ پہلی باری ڈٹھن میں نے کے پتہ ایک ہی میں پاونیاں اس علاقے آلے ہو زمین پھٹ ونجیا آسمان ڈھے پاویا جڑلے سجاد سمجھیں دے پیائے اما اے رسی میں پا اما اے رسی میں پاوڑی ہے آنکھ لفظ جڑلے سمجھ بیٹھی ہے اور مزدورہ تو دے دیئے ایک ایک بی بی دا چہرہ دے دیئے رو دیئے تا دیئے پہلے خیر بواوا کوئی بھین لگ دیئے کوئی بھرجائی لگ دیئے کوئی دھی لگ دیئے بسم اللہ کرا اس ویلے دو چھوٹے چھوٹے ہاتھ آگا بندے سکینہ دوین آیا ہے اما پہلے میں حالے اللہ اکبر اللہ اکبر اجرکم اللہ مالک تو عبادت قبول کرے میں بسم اللہ کرا میں آکے ہاں جاوے تا دعا بھی منگنی ہائے کرے تا دعا بھی منگنی ہے گناہ دی معافی بھی منگنی ہے اپنے والدین واسطے بھی منگ لے سچے دی جو بیٹھی آئی پہلے کہن بواوا دو چھوٹے چھوٹے ہاتھ بدھے اما پہلے میں حاضر عزت آلیا جل رسیاں پوا بیٹھی ہے اوکھا لفظے انہا او سواریاں بھیجیاں جنہ دی کانڈ خالی آئی دیہاتی لوگوں اٹھائیں جنہ تے کچاوے کوئی نہ ہے محمل کوئی نہ ہے اماریاں کوئی نہ ہے جان دیو خالی اٹھتے بانا کے ڈاؤ کھاؤں دے اتھائی استاد العلماء آیت اللہ سید محمد یار شنجفی رحمت اللہ فرمین دیان سمجھنا بھی ہی کوٹ پکڑ کے اپنی حویلی چگھرواج اپنے ہتھانال اپنی دین سوار کرا اس دی بہار پکڑ کے حویلی چٹڑنا رہواج لازے بات تڑپ کے آکسی بابا ڈانی تھاک بھئیا اللہ اکبر اللہ اکبر اجرکم اللہ اجرکم اللہ فرمین دیان زارا میں نوکرہ بابا میں نوکرہ تڑپ ویسی پرددار دی تڑپ کی آکسی بابا ڈانی تھاک بھئیا او فرمین دیان دو چار میل نہیں زارا دیا دیا 1600 میل دا سفر بن پلانے اٹھائے کوئی جان میں نہیں آئی اجرکم اللہ اجرکم اللہ میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ دو جملے سن لے جلے اٹھائے اس ویلے غربت عالمی آئی سوار کرا وڑا لیا پائی جلے ساریاں بیویاں سوار
سو دا پڑھا سجاد سوار کرا منا لے میں نے دسو اکھی بند کر کے جیڑی سوار پئی ہوندی ہے اس دے ہاتھ بھی بندے ہوئے جیڑا سوار کراون لگے او دے ہتھاں بھی کڑیاں ہے ہن سمجھ نہیں آندی غریب کیویں پھوپھیاں چڑھایا روایت آدھی ہے سجاد لانو زمین تے رکھیا ہے گوڑا ودا کے آدھے رما میرے موڑے تے پیر رکھ کے چڑھوا جلے چڑھ بیٹھی علی دی ڈرن لگے اٹھ ایک اٹھ اپنی قطار چھوڑی ہے تجھے اٹھان دے گل نال گل رلے نائی کوئی گل کرے نائی بے زبان اچھی آواز اچروں دے آئے علی دی پوچھے سجاد اے بے زبان کیوں ودے رو دے سیدہ دے اماں ایک بین سمجھیں دے پائیں لائیاں تے چاڑیاں دا خیال کرائے توڑی کڑ دے او بیٹھی ہے جیڑی آدرات لے نانے دی قبر سیالم الذین ظلموا